جی، تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ایک ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کن کن لینگویجز کو یوز کرنا چاہیے۔ اگر آپ بگنر ہیں تو بگنر کے لیے سب سے ایزی جو لینگویج ہے سیکھنے کے لیے بھی اور بنانے کے لیے بھی وہ ہے HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ۔ تو یہ لینگویجز آپ کو کہاں سے سیکھنے کو ملیں گے؟ ویسے تو ڈفرینٹ پلیٹفارمس ہیں جہاں سے آپ یہ لینگویجز سیکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں اگر میں اپنی بات بتاؤں آپ کو تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا WC اسکول سے۔ یہ بہت ایزیسٹ وے ہے لینگویجز کو سیکھنے کا۔ یہاں اس ویب سائٹ پہ آپ کو ایزیلی سب کچھ پرووائڈ ہو جاتا ہے۔ ڈفرینٹ لینگویجز آپ جو سی لینگویج سیکھنا چاہتے ہو آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائے گی۔ ان کا انٹرفیس بھی بہت اچھا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے اور سب چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں ملیں گی۔ جب آپ WC اسکولس کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہو تو آپ کو ایک فرنٹ پیج پہ ان کا اوور ویو ملتا ہے۔ وہ اوور ویو ان کی اس پوری ویب سائٹ کے اندر جو لینگویجز ہیں، جو ٹیوٹوریلز ہیں، جتنا کچھ ہے ان سب کا اوور ویو انہوں نے اپنے فرنٹ پیج پہ دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ لینگویجز ہیں، اس لینگویج کا یہ پرپس ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان کا کوڈ بھی انہوں نے پرووائڈ کیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں HTML کو۔ HTML کے ڈفرینٹ ٹیگز آپ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہو۔ ڈفرینٹ جتنے بھی HTML کے ٹیگس ہیں وہ سارا انہوں نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو HTML کوڈ رن کرنے کے لیے آپ کو جن ٹیگس کی ضرورت پڑے گی وہ سارے ٹیگس کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک ایگزامپل دیا، اگر میں آپ کو ایگزامپل رن کر دکھاؤں تو یہاں پہ انہوں نے ٹیگس لگائے ہیں، ایک پورا کوڈ لکھا ہوا ہے HTML کا، اور اس کوڈ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک ہیڈنگ اور ایک پیراگراف۔ دس از اے ہیڈنگ، دس از اے پیراگراف۔ تو میں نے یہاں پہ آپ کو ان کی ایگزامپل کو رن کر چیک کر دکھایا۔ آپ آن لائن اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہو۔ ان کی سب سے اچھی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ WC اسکولس پہ کورس جو انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں آپ ان کو ٹیسٹ بھی کر وہیں پہ ٹیسٹ کر دیکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پہ اگر میں ہیڈنگ چینج کر کے میں نے اس کو رن کیا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ چینجنگ ہوئی ہے کوڈ کے اندر۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے بھی اسٹارٹنگ میں جب اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے ان کو آن لائن ہی پہلے ٹیسٹ کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہیڈنگز آ گئی۔ ہیڈنگس کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ ٹیگز ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ 1 سے لے کے ہیڈنگ 6 تک ٹیگس آتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں جو ہے ایک ایگزامپل اپنے پاس سے آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے پاس سے بھی کوئی ٹیگ یا کوئی کوڈ یا کوئی لائن اس کے اندر ایڈ کر کے لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی رن ہوتی ہے یا نہیں۔ تو میں نے ہیڈنگ 2 ایڈ کیا اور وہ رن کر کے دیکھیے تو یہاں پہ وہ ٹیسٹ ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انہی کی ایگزامپل ٹیسٹ ہوگی، آپ خود سے بھی اگر اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کو ٹیسٹ کر دکھائے گا۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ انٹروڈکشن میں انہوں نے HTML کے بتایا کہ HTML کیا ہے، اس کی فل فارم کیا ہے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں، اس کے ٹیگس کیا ہیں۔ یہاں پہ انہیں دیکھیں جو وہ H1 اگر ہم ایگزامپل میں دیکھیں تو H1 انہوں نے جو ہیڈنگ دی تھی بیچ میں انہوں نے کومنٹ لکھا اور پھر انہوں نے ٹیگ کو کلوز کیا۔ تو وہ H1 کیا ہے، وہ ٹیگ نیم ہے، انہوں نے وہ اس کا اسٹرکچر بھی بتایا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح سے CSS جو ہے وہ اسٹائلنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ ہم نے اگر ایک اسٹرکچر بنا لیا ہے تو اس کو کوئی کلر دینا ہے، اس کی الائنمنٹ کرنی ہے، اس کا ڈیزائن کرنا ہے تو وہ سارا جو ہے وہ CSS میں آتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک ایگزامپل تھی، اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے اسٹائل کا ٹیگ بنا کے اس کے اندر باڈی ہے، ہیڈنگ ہے اور پیراگراف ہے۔ تو ہم نے یہ جتنی بھی CSS ہم نے اسٹائلنگ کرنی ہے ساری ہم نے اسٹائل ٹیگ کے اندر کرنی ہے، اور ہم نے جس کو اسٹائل کرنا ہے، جس کو ڈیزائن کرنا ہے، ہم نے اس کا ٹیگ کا نیم لکھنا ہے اور اندر اس کی اسٹائلنگ لکھنی ہے۔ اب جیسے یہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ ہے تو میں اس کو بھی آن لائن ہی ٹیسٹ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو کہ اگر آپ اس کو آن لائن بھی ٹیسٹ کرنا لرنر کے لیے، سیکھنے کے لیے یہ بہت بہتر چیز ہے۔ اب یہاں پہ آپ اس کا پیراگراف بھی چینج کر سکتے ہو، آپ اس کی لائن، اس کا کلر، اس کا فونٹ، اس کا سائز بھی آپ چینج کر سکتے ہو۔ یہ سارا کچھ آپ CSS میں کر سکتے ہو۔ یہاں پہ فونٹ فیملی، اگر آپ کو فونٹ سائز دینے ہیں تو آپ فونٹ سائز ہمارے پاس کاؤنٹنگز ہوتی ہیں۔ جیسے اگر آپ نے مائکروسافٹ ورڈ یوز کیا ہو تو مائکروسافٹ ورڈس میں بھی ہم فونٹ سائز پہ
دیکھتے ہیں تو وہ 12 14 16 8 6 اس طرح سے آتا ہے. اسی طرح آپ نے یہاں پر بھی فونٹ سائز یہی نمبرس میں دینا. اور پھر فونٹ فیملی آپ کا فونٹ اسٹائل چینج کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ سی ایس ایس میں بھی ڈفرینٹ انہوں نے اس کی اسٹائلنگ کے کس طرح سے آپ اس کی اینیمیشن اس کے کلرز اس کا ٹیکس اس کا فونٹ گریڈز وغیرہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہو یہ ساری انہوں نے سی ایس ایس میں دیا. اس کے بعد جاوا اسکرپٹ ہے. جاوا اسکرپٹ پہ آپ جاؤ گے تو سیم جیسے HTML CSS میں انہوں نے ہول ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کی. اسی طرح جاوا اسکرپٹ کی بھی انہوں نے ہول ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کی ہے. آپ اس کو اوپن کرو ڈفرینٹ جاوا اسکرپٹ میں جتنے بھی وہ ہیں سارا کچھ آپ کو پرووائڈ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ہم انٹروڈکشن جاوا اسکرپٹ کا بھی آپ کو ایز اے ٹرائیڈ یور سیلف چیک کروا دیں تو اس میں بھی انہوں نے سب سے پہلے ہیڈنگ دی ہے, پیراگراف دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک بٹن بنایا. بٹن کے اندر یہ جو آن کلک کا پارٹ ہے یہ جاوا اسکرپٹ ہے. جب کوئی فنکشن ہم نے کوئی فنکشن پرفارم کرانا ہوتا ہے تو اس فنکشن کو پرفارم کرانے کے لیے ہم جاوا اسکرپٹ یوز کرتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا اگر آپ اس آن کلک کو ہٹا دیں تو ہمارے پاس صرف اگر آپ بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ کلک تو ہوگا لیکن وہ آگے پرفارم نہیں کرے گا. وہ کچھ بھی آگے آپ کو اوپن کر کے یا رن کر کر نہیں دکھائے گا. تو جیسے اگر آپ آن کلک لگاؤ گے تو آپ کلک می بٹن پہ کلک کرو گے تو آپ کا آگے جو بھی پرپز ہے جو بھی فنکشن ہے جو بھی آپ نے نیم کوڈ کرایا ہے یا جو بھی آپ نے A to Z کچھ بھی کروایا تو وہ آپ کو شو کروائے گا. تو اس کا جاوا اسکرپٹ کا یہ پرپز ہوتا ہے. یہاں پہ اگر میں نے یہاں پہ چینج کر کر دکھایا کہ پہلے انہوں نے لکھا تھا کچھ اور تو میں نے لکھ دیا تھینکس فار کلکنگ می ایسے چیک کرنے کے لیے کہ اگر میں یہاں پہ بھی چینجنگ کر کے دیکھتی ہوں تو چینج ہوتا ہے تو وہ